अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी जो तवज्जो है इस वक्त वो पाकिस्तान के सियासी मामलात पर ज़्यादा है। वो तोशाखाना हो, लॉन्ग मार्च हो या आर्मी चीफ की तैनाती हो। लेकिन दूसरे महाज़ों पर भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास करके खारजा महाज पर भी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जिसका आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर भी गहरा असर पड़ सकता है। जी हाँ, ये डेवलपमेंट है अफगानिस्तान से रिलेटेड, और अफगानिस्तान से भी जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात से रिलेटेड। वैसे तो हम जानते हैं कि दुनिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि अफगान तालिबान जो हैं वो हमारे प्रॉक्सी हैं, यानी कि हम उनकी मदद करते रहे हैं और हमारी मदद के ही नतीजे में अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रॉक्सी नहीं भी थे तो शायद अफगान तालिबान के साथ हमारे हिस्टोरिकली इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में वापस आए पिछले साल अगस्त में, तो ये तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब लगता ये है कि दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक लिहाज से आमने सामने आ गए हैं। माजी में हम अशरफ गनी की हुकूमत थी या हामिद कारज़ाई की हुकूमत थी, ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होती थी, लेकिन तवक्को थी कि शायद अफगान तालिबान के दौर में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब तर होते जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि आज एक अहम इजलास हुआ रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में, जिसमें जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है, और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनके जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं उन्होंने शिरकत की। और ये चौथी मीटिंग थी जिसे मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद है कि एक रीजनल अप्रोच अपनाई जाए। जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो मसाइल हैं वो ह्यूमैनिटेरियन हो, वो मुआशी एतबार से हो या वो सिक्योरिटी के एतबार से हो, एक रीजनल अप्रोच अपनाई जाए और उसके तहत इन मसाइल को हल किया जाए। अब इस फोरम में एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान पर, एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये बड़े मंझे हुए डिप्लोमेट हैं, माजी में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और ये जो पीस प्रोसेस का अमल रहा है अफगान तालिबान के साथ और इवन के फ़ौजियों के इनखला से पहले भी, इसमें ये बरह रास्त उसमें शामिल रहे हैं और इनके काफ़ी वहाँ पे अच्छे लिंक्स भी हैं और अफगानिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको बड़ा ज़बरदस्त जानते हैं। लेकिन जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वहां पर जो उन्होंने आज इस मॉस्को फोरम में खिताब किया है, जो जाहिर है कि पाकिस्तान की एक असेसमेंट है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने हिला के रख दिया है, चौंका के रख दिया है। इनफैक्ट वो वहां पर जितने जो लोग थे, जो बाकी शुरका थे, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई पाकिस्तान के स्पेशल एनवॉय हैं, बल्कि जो अफगान तालिबान का कोई आप कह सकते हैं कि जो मुखालिफ हो, शायद उनकी तरफ से ये कोई बयान दिया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि उनका जो खिताब था ये बाकायदा एक चार्ज शीट था अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ। और इससे पहले 16 माह हो गए अफगान तालिबान को इक़्तिदार में आए। दोनों ममालिक के दरमियान गर्मा गर्मी ज़रूर हुई, पाकिस्तान की तरफ से कुछ सख्त बयानात भी जारी किए गए, लेकिन इससे पहले कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान के किसी आला एहलकार की तरफ से इतनी सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया गया अफगान तालिबान के खिलाफ। अब ये क्यों हुआ है, ज़ाहिर है कि इसका भी एक बैकग्राउंड है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि एम्बेसडर सादिक साहब ने वहाँ पे खिताब में कहा क्या। एक तो उन्होंने खिताब में ज़ाहिर है कि जो एक बाकी जो रस्मी बातें होती हैं उस पर तो बात की। उन्होंने तज़किरा किया है कि लास्ट टाइम जब ये इजलास हुआ था तो ज़ाहिर है कि उस वक्त अमरीकी अफवाज का इनखला वहाँ से हो रहा था। तो उन्होंने तज़किरा किया कि इस उस इजलास में कुछ 3-4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे या शराइत रखी गई थी अफगान तालिबान के लिए कि वो उसे पूरा करें। अब वो 3-4 शराइत क्या थी? एक जो एक्सपेक्टेशंस थी अफगान तालिबान से कि जब इक़्तिदार में आएंगे, एक कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट तश्कील देंगे, मीन के अफगानिस्तान के अंदर जितने जो ग्रोह हैं, जितनी जो जमातें हैं, जितने जो एथनिक ग्रुप हैं, उनको वो शामिल करेंगे। दूसरा जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अफगान तालिबान जो हैं वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, वो ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तीसरा जो मकसद था या जो ऑब्जेक्टिव या शराइत आप उसे कह लें, वो ये था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की जाएगी। और चौथा ये था कि
افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے اور خاص کر کے جو ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ انگیج کیا جائے گا۔ اب جو انہوں نے اسیسمنٹ دی، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسیسمنٹ ہے کہ گزشتہ 16 ماہ میں کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک کی جو پروگریس رپورٹ ہے اسے آپ مکس ہے۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جہاں سب سے بڑا خطرہ تھا امریکی فوجی افواج کے انخلاء کے بعد کہ افغانستان کے اندر ایک سول وار ہو سکتی ہے، سیکیورٹی بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نئے جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان ان کا رخ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو وہاں پر حالات جو ہیں ان کے بقول نارمل رہے، کچھ بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقعات تھیں افغان طالبان سے، وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوئیں۔ اور آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص کر کے اگر ہم بات کریں انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے کہ تمام جو گروہ ہیں، تمام جو ایتھنک گروپس ہیں، ان کے نمائندوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ اور یہ پاکستان کے جو اسپیشل انوائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو افغان طالبان ہیں اس حوالے سے ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طرح سے آگے چل کے صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ انٹرم جو گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی، انہوں نے بہت یقین دہانیاں کروائیں کہ وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے، وہ جو لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس کو وہ الاؤ کریں گے، لیکن امبیسڈر صادق کے مطابق اس میں بجائے کہ پروگریس ہوتی، افغانستان پیچھے گیا ہے، یعنی کہ اس میں بہتری آنے کے بجائے مزید تنزلی ہوئی ہے۔ یہ بہت سٹرونگ ورڈز ہیں، یہ کوئی امریکہ کا اسپیشل انوائے ہے یا بھارت کا اسپیشل انوائے نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا انوائے افغان طالبان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہو، خواتین کے تعلیم کی بات ہو، افغانستان طالبان کے انڈر آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو سب سے اہم، جو پاکستان کا بھی یہ سب سے بڑا مدعا ہے، تحریک طالبان پاکستان یا اس سے جڑے جو گروپ ہیں، وہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ابھی بھی افغان سوائل سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو ان کا فٹ پرنٹ ہے، اس کو بھی ختم نہیں کیا گیا وہاں سے، ابھی بھی وہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، کہ یہ جو افغان طالبان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقعات پر پورا نہیں اترے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ جو کرٹیکل سپورٹ افغانستان کو اس وقت چاہیے تھی، خاص کر کے ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جو سپورٹ چاہیے تھی، وہ سپورٹ بھی اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے کیونکہ افغان طالبان جو ہیں وہ بالکل بھی جو کمٹمنٹس کی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس کو وہ نبھا نہیں رہے۔ اب یہ جو امبیسڈر صادق صاحب نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ود دی اپروول آف دی ہائیسٹ اتھارٹی ان پاکستان، کہ ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان کو تھرو دس انٹرنیشنل فورم، کہ اب چیزیں اس طرح سے نارمل نہیں چلیں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقعات پر بھی پورا نہیں اتریں گے، تو پھر ایسے نہیں چل سکتا۔ اور یہ بہت غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ مجھے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کور کرتے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور افغان طالبان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے کافی میں نے رپورٹنگ کی ہے، تو میرے لحاظ سے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے بلاخر ایک پبلک پوزیشن لی ہے افغان طالبان کے خلاف، اور بڑا واضح موقف اپنایا ہے کہ افغان طالبان انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو توقعات ایون جو پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر رہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اور اس کا نتیجہ بلکہ یہی ہے کہ ابھی تک افغان حکومت کو، افغان طالبان کی حکومت کو کسی ایک ملک نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ ماضی میں جب پہلی دفعہ افغان طالبان آئے تھے تو کم از کم پاکستان، یو اے ای اور سعودی عرب نے ان کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس دفعہ پاکستان، نہ سعودی عرب، نہ یو اے ای، نہ کوئی اور ملک افغان جو طالبان ہیں ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب جب ان کی طرف سے یہ اتنا پاکستان کی طرف سے سٹرونگ سٹیٹمنٹ آیا ہے، تو اس سے تو حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ایون جو پاکستان کو توقعات تھیں افغان طالبان سے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اب پاکستان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، 2 روز پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو چمن بارڈر پر ایک واقعہ ہوا جس میں
کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کی سائڈ سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر گولیاں چلا دیں، جس میں ایک جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ جہاں باک ہوئے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، اور 2 روز سے غالباً جو چمن پہ جو بارڈر ہے وہ بند بھی ہے، اور ہائی لیول پہ اب ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے دونوں ممالک کی طرف سے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ یہ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی جو بارڈر ایریاز میں جو افغانستان کی طرف سے تواتر سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ دوسرا، جو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ افغان طالبان آئیں گے تو تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جو جڑے گروپ ہیں ان کا وہ کلا کما کریں گے، لیکن اس کے برعکس افغان طالبان نے ایسا نہیں کیا، اور لگتا یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے خرابی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اور وہی خدشہ جو پاکستان کے اندر بہت سے کرٹکس یہ کہتے تھے کہ آپ افغان طالبان سے بہت زیادہ توقع نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب اب اقتدار میں آ گئے ہیں اور جب آ جائیں گے تو یہ پاکستان کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہوں گے۔ اور اب جو پاکستان نے یہ پوزیشن لی ہے، کلیئر کٹ ایک بہت بڑی چارج شیٹ افغان طالبان کے خلاف پاکستان نے دی ہے، اور یقینی طور پر یہ افغان طالبان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ پاکستان ان چند ممالک میں سے تھا جو انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دے رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کو ابینڈن نہ کریں، ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، کیونکہ اگر آپ ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے تو افغانستان ایک دفعہ پھر وہیں پرانی سچویشن میں چلا جائے گا، اور اب پاکستان جیسا ملک بھی جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ all is not well۔ ظاہر ہے کہ ہماری توجہ اس وقت تمام ڈومیسٹک سچویشن پر ہے، لیکن یہ جو فارن پالیسی کے میدان پر یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ بہرحال یہ بہت سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے، بہت غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ افغان طالبان کی اگر آپ بات کریں تو بالکل اب لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔